بسم اللہ الرحمن الرحیم. شو شروع کرنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میرے خیال میں جو باہر پلیئرز ہیں، ویسٹ کے اندر جو پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسرٹ کرتے ہیں اس ریجن میں ابھی بھی، میرا خیال تھا وہ کوشش کریں گے کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ایک دفعہ پھر جناب یہاں پہ شروع ہو جائے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور یہاں پہ اپنے آپ کو وہ جناب یہاں پہ اپنی ایفرٹس لگائیں پاکستان اور انڈیا پہ کہ یہاں پہ جناب ٹریک ٹو ڈپلومیسی کو شروع کریں. آپ انڈیا اور پاکستان کے ہائی لیول ٹاکس یہاں پہ شروع ہوں. میرا خیال تھا کہ اس قسم کی کوئی ایفرٹس ہوں گی اور ہونے جا رہی ہیں جہاں تک میرے انٹیل ہے. بٹ ابھی جو میں بیٹھنے سے پہلے، شو شروع کرنے سے پہلے میں نے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ جناب انڈیا نے ایک ایکسرسائز شروع کی ہے، اس کا نام ہے ترشول ایکسرسائز انڈیا نے شروع کی ہے، اور یہ آپریشن سندور کے بعد یہ پہلی ایکسرسائز ہے جو انڈیا نے شروع کی ہے، جس میں انڈین ایئر فورس بھی ہے، انڈین نیوی بھی ہے اور انڈین آرمی بھی ہے، اور یہ ویسٹرن بارڈر پہ شروع کی گئی ہے. اچھا، اس کا آبجیکٹو جو رکھا ہوا ہے انڈین فورسز نے، وہ رکھا ہوا ہے سرکریک اس کا آبجیکٹو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جناب ڈیزرٹ سے ریلیٹڈ جتنا ٹرین ہے اس پہ انہوں نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے. سو یہ ایکسرسائز جو ہے فوکسڈ ہے آن سرکریک اور ڈیزرٹ پہ فوکسڈ ہے، اور تینوں فورسز جو ہے انڈیا کی ایئر فورس، آرمی اور نیوی، یہ سب مل کے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں جناب. یہ ایکسرسائز شروع ہوئی ہے جناب 30 اکتوبر کو، یعنی کہ کل شروع ہوئی ہے ایکسرسائز، اور یہ جاری رہے گی نومبر 10 تک، یعنی کہ 10 نومبر تک یہ ایکسرسائز جاری رہے گی. اب اس میں سول ایویشن کو انہوں نے الرٹ کیا نہیں کیا، ایک ہوتا ہے، ایک ایس او پی ہوتا ہے جس میں انہوں نے الرٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے الرٹ کیا یا نہیں کیا، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جناب اس میں وہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ان میں یہاں پہ کوششیں کیا کر رہے ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں جناب کہ ان کے پاس جو جہاز ہیں، یعنی کہ انڈیا کے پاس جو جہاز ہیں، ان کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں جو ایکسرسائز میں شامل ہے. رافیل، ایک دفعہ پھر جناب رافیل اس ایکسرسائز میں شامل ہے. اس کے علاوہ جناب یہاں پہ Su-30 Mk-1 یہ بھی شامل ہے، RPAs یہ بھی شامل ہے، UAVs IL-78 یہ بھی شامل ہے، IL-78 ریفیولرز ہیں یہ بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جناب انہوں نے ارلی وارننگ کنٹرول سسٹم جو ہے اس کے پلیٹ فارمز بھی مختلف جگہوں پہ انہوں نے آپریٹو کیے ہوئے ہیں اس ایکسرسائز پہ، جس کا نام ترشول ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. انڈین نیوی جو ہے اس نے اپنے فرنٹ لائن کے وار شپس جو ہیں ان کو بھی ایک دفعہ پھر جناب ایکٹیو کیا ہوا ہے. نارملی یہ کرتے ہی ہیں کہ ان کا جو کیریئر ہے اس کو یہ پیچھے رکھتے ہیں، جب پاکستان کی جو رینج ہے اس سے ذرا پیچھے کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ ان کی رینج میں ڈائریکٹلی پاکستان کی رینج میں نہ آئے، تو اس کو ذرا پیچھے کر کے یہ رکھتے ہیں. لیکن اس ایکسرسائز میں انہوں نے وار شپس بھی جو ہے انہوں نے آگے کیے ہوئے ہیں. اچھا، اب میں ایک چیز ذرا یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز کریں، جو دل کرتا ہے کریں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، میرا خیال تھا کہ جو ویسٹ میں جو کنٹریز ہیں جو اسرٹ کرتی ہیں ابھی بھی اس ریجن میں، میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ وہ کوشش کریں گی کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان شوڈ سٹارٹ، جو کہ میرے خیال میں ابھی اس ایکسرسائز کے بعد تو مجھے امیڈیٹلی ہوتے ہوئے ٹریک ٹو ڈپلومیسی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی سٹارٹس. لیکن ابھی جو ایکسرسائز ہے دیٹ از ویری سیریس اینڈ وی آر ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. لیکن ایک چیز میں ہندوستان کو ضرور بتانا چاہتا ہوں اور ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں سرکریک کو وہ آبجیکٹو بنا کے اس کو جناب فوکس کر کے، یا فار دیٹ میٹر ڈیزرٹ کو فوکس کر کے جو ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں انڈیا والے، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے ہوئے، پاکستان بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھا ہوا، ہمارے پاس بھی اسٹریٹجک آپشنز ہیں. اب ہمارے پاس جو اسٹریٹجک آپشنز ہیں اس سے ہم انڈیا کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، چلیں یہ بھی میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو. اب وہ یہ ہے
کہ کانڈلا سے لے کے جمنا گر، سوری میں پروناؤنس ذرا غلط کر گیا، جمنا گر غلط کہہ رہے ہیں آپ، جمنا نگر واٹ ایور جی، میں ایم سوری میری پروناؤنسیشن ذرا تھوڑی سی ہندی میں غلط ہو جاتی ہے، جو مجھے ایکسکیوز کر دیجیے گا. اور اس کے علاوہ بہج نالا، بہوج سے نالیا، جو بھی پروناؤنسیشن ہے، میں آپ کی سلائیڈ اسی لیے چلا رہا ہوں کہ اگر میری پروناؤنسیشن غلط ہو ہندی میں تو اس کو آپ پڑھ لیں. سو یہ ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں، ہم ان کو اندر جا کے ہٹ کر سکتے ہیں، انڈیا کی اندر جا کے ہم ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. سو اگر یہ ایکسرسائز جاری رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس میں ایئر فورس، نیوی اور آرمی کو جناب بالکل اس کے ساتھ مل کے ایکسرسائز جاری رکھی ہوئی، جو کہ 10 نومبر تک جاری رہے گی. تو آبویسلی سر کریک کو آبجیکٹو بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے کریں، لیکن ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں، ہم کہاں پہ ہٹ کر سکتے ہیں. میری ہندی کو ایکسکیوز کرتے ہوئے آپ ذرا، میں نے جو بتائی ہے آپ کو جگہیں، ہم وہاں پہ ہندوستان کو ہٹ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی، یس آئی تھاٹ کہ اٹ ول بی امپلیمنٹڈ ویری سون، بٹ اس ایکسرسائز کے بعد مجھے کچھ اس میں امیڈیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی. اور اس کے علاوہ بات چیت کی بات کی جائے کہ انڈیا اور پاکستان کی کوئی بات چیت ہوگی، تو اس ایکسرسائز کے بعد جہاں پہ آبجیکٹیوز انڈیا کی اس ایکسرسائز میں بالکل کلیئر ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. بٹ اینی ویز اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں افغانستان پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس کی افغان سوائل پہ ابھی بھی موجود ہیں، اور ان کو اگر ہم دوحہ ایگریمنٹ کو بھی سامنے رکھیں، اس کی بھی وائلیشن ساری دنیا کو پتہ ہے جناب وائلیشن ہو رہی ہے. اور ساری دنیا کو یہ بھی پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کا جو ہے وہ کھڑا ہو کے روسٹرم پہ کہہ رہا ہے جناب کہ افغانز آر مرسنریز. یہ بہت بڑی بات ہے جو افغانوں کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے بھائی ہیں افغان. ایسے میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے دشمن ہیں، نہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں افغان. لیکن کچھ لوگ وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو مشروب ہو رہی ہے وہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہمیں پرابلمز ضرور ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے اندر پراکسی وار دھکیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو بارڈر سے نہیں، ہمارے ملک میں ٹیریٹری ہماری کے اندر، پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر پراکسی وار کو آپریٹو کرنا چاہ رہے ہیں ود دا ہیلپ آف انڈیا، اور وہ فائنینشیل ہیلپ جاری رکھے ہوئے. تو اس میں ہمیں آبجیکشنز ہیں. اس کا کیا بنے گا ان دا ڈیز ٹو کم؟ کیا وی ول ہیو ٹو گو فار لائک اسٹرائکس؟ کیونکہ ہمارے پاس جو آپشن تھی کہ ہم نے اس کو ایکسپلور کیا کہ ہم لوگ یہ نہ کہیں، دنیا یہ نہ کہے کہ وی کین ناٹ سٹ اکراس دا ٹیبل ود دا افغانز اینڈ وی کین ناٹ سارٹ آؤٹ ایشوز. وی ڈیڈ اٹ. ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھے طریقے سے ایشوز سارٹ آؤٹ کر لیں، لیکن ایز سچ ابھی تک کوئی شیپ اپ نہیں ہوئی چیزیں کہ جو پتہ چلے کہ ہاں بھائی بڑی کوئی پازیٹیو گل ہوگی. اس طرح کی بات نہیں ہوئی. آئی ہیو دا رائٹ پرسن ود می ٹوڈے، اور میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. فیڈرل منسٹر ہیں ڈیفینس پروڈکشن کے، ویری ڈیئر فرینڈ، آئی مسٹ سے آئی ایکنالج دس تھنگ. رضا حیات ہراج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے پوچھ لوں کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر ناؤ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. Always a pleasure, sir. Pleasure is all mine. Thank you, sir. Sir, regarding what, sir? یہ جو ریگارڈنگ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے ہم افغانستان پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دوحہ ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، وائلیشن. اس کے علاوہ جو بھی کمٹمنٹس ہم پہ کی ہمارے ساتھ کی گئی، فورن آفس میں آتے ہیں جناب لوگ افغان گورنمنٹ کے، آگے کہتے ہیں جی اسی فتویٰ جاری کر دیں گے کہ جناب وہاں سے افغانستان کی سوائل سے اگر یہاں پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کو ہم افغانستان پہ حملہ سمجھا جائے گا. سو وہ فتویٰ بھی نہیں آتا. کمٹمنٹس کی جاتی ہے جو پوری نہیں ہوتی ہیں، اور پھر جب بھی کہا جاتا ہے جناب کہ کوئی اس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو اس میں ڈیوڈنٹ لائن آ جاتی ہے. سو اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ مبشر بھائی، آپ کا جو سوال ہے نا وہ اتنا ڈائیورس ہے کہ ڈیورینڈ لائن کی اپنی کنوٹیشن ہے، جی، بارڈرز کی اپنی ہے، ان کے فتووں کی اپنی ہے، جی. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو 50 سال پاکستان کی عوام نے اپنے پیڑ پہ پتھر رکھ کے افغانستان کے لوگوں کو یہاں پالا. رشین وار کے اندر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ رشیا کو انہوں نے ہرایا، اور رشیا یہاں سے جو سیز فائر چاہے 8 سال بعد ہوا تو اس میں افغانستان کی قوم کا یہ ایک تاثر ہے کہ افغانز تھے جو لڑ رہے تھے. سر وچ از انکریکٹ. وہ جنریشن نہیں رہی، اور اب ان کے اندر
بدقسمتی سے جو جہالت آ گئی ہے اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جہالت سے تو لڑا جا سکتا ہے, جاہل سے منہ پھیرا جا سکتا ہے. اب یہ لوگ ایک عجیب سے ہم لوگ ایک سچویشن اچانک سے ایک ڈائیورس ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پختون ہیں وہ اگر ہمارے پاس کے پی کے اور بلوچستان کے اندر 3.5-4 ملین اگر ہماری آبادی ہے تو ان کے پاس 1.4-1.5 ملین ہے. اور یہ لوگ اسینشلی بائی ٹریڈیشنز, بائی بلڈ, بائی پیرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں کسی کی نیشنلزم پہ, جذبہ حب الوطنی پہ سوال نہیں اٹھا رہا. بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری جو ایک پالیسی تھی نا جی ان کو برداشت کرنے والی, اس کا ایک ناجائز فائدہ اٹھایا. ٹھیک. قطر دوحہ کے اندر خواجہ آصف صاحب نے اور ان کے ساتھ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, انہوں نے میرے خیال میں ان کی ہسٹری میں, افغانستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کو قطر کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیفنس منسٹری میں انہوں نے وہ باتیں کی ہوگی جن کے یہ سننے کے عادی نہیں تھے یا ان کو کبھی یہ توقع نہیں تھی. اچھا. یہ جب بھی گفتگو شروع کریں گے یہ ڈورینڈ لائن کو ڈسپیوٹڈ لائن ڈکلیئر کریں گے, جو کہ ان کو دیکھیں ان کے پاس خود اپنے فیکٹس نہیں ہیں. ڈورینڈ لائن جو تھی وہ ان کی ہی ریکویسٹ پہ انگریزوں نے بنائی تھی. بالکل صحیح. اور یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. اب ایک بندہ آج ایکسیپٹ نہ کرے تو اس کا ہم رسپانسبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے وہ بارڈر فینس کیا, ان کو کوئی ایجیٹیشن نہیں تھی. آج یہ کلوز ٹرانزیکشن کو دوبارہ نان ایشو کو ایشو بنائیں گے تو ہم لوگ اس کو اگر رائٹ رکھتے ہیں اس کا جواب دینے کا. لائک وائز ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے. یہ جس کے ایما پہ بات کر رہے ہیں پاکستان اس پہ دنیا کے سامنے کامیاب ہو رہا ہے. میں اس معاملے میں یہ نہیں کہ میں اس کابینہ کا حصہ ہوں یا میں اس حکومت کا حصہ ہوں. مبشر بھائی کسی دنیا کے بندے کو بلا لیں, سر پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل, یور ڈی جی آئی ایس آئی, یور ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ ڈیفنس منسٹر, ایک نیریٹو جو بنا کہ ہم لوگوں پہ الزام لگتا رہا ہے ٹیررزم کا, آن دا کنٹرری ہم لوگ سب سے بڑے وکٹم ہیں ٹیررزم کے. ٹھیک. اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد انڈیا اور اسرائیل ہے. ہم یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے. جب ہم, اور میں آپ کو یہ ایک کیٹیگوریکلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو 6-8 مہینے سے میں کابینہ میں ہوں, اس کے اوپر شاید ہی کوئی میٹنگ ہو جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ڈیفنس منسٹر کو یا فارن منسٹر صاحب نے جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر یا آرمی چیف نے, ان لوگوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افغانستان کو نہ کہا ہو. دیکھیے نا, آپ ایک طرف ایک آپ کے پاس مولوی لڑنے کے لیے اپنے مولوی لڑنے کو تیار ہے, ایک آپ کی طرف ایک ایسی حکومت ہے جو ان کی سپورٹ کرنے کو تیار ہے, تیسرے آپ کی طرف ایک بی ایل اے ہے بلوچستان کے اندر, چوتھا آپ کے ساتھ ہندوستان ہے, پانچواں افغانستان ہے. تو پاکستان ان تمام معاملات میں ان کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی الحمدللہ رکھتا ہے. تو ہم لوگ یہ میسج دے رہے تھے کہ تمہاری سرفس یوز ہو رہی ہے ایز اے نرسری فار کاز آف ٹیررزم ان پاکستان. افغانستان بلوچستان میں پیسہ کون دے رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمان سے تو نہیں آ رہا, ڈرون تو آگے پیسہ دے کے نہیں جا رہے نا جی. جو ان کا 20% ہمارا یا 18% جو انفینسڈ بارڈر ہے وہیں سے پیسہ آ رہا ہے نا جی. اور وہ پیچھے سے انڈیا دے رہا ہے, اسرائیل دے رہا ہے. ڈرونز بھی انہی کے استعمال ہو رہے تھے ماضی میں, اپنے 10 مہینے پوری قوم نے دیکھا. اب وہ لوگ جب ہمارے ساتھ, ان تینوں میں ایک کامن نیکسس ہے, بی ایل اے ہو, طالبان ہو یا آئیسس ہو, ان تینوں میں ایک کامن نیکسس ہے, اور وہ نیکسس ہے انڈیا اینڈ اسرائیل. اور یہ نیریٹو پاکستان نے دنیا بھر کو بتانے کی کوشش کرتا رہا ماضی میں. اب آ کے ان فیلڈ مارشل صاحب کی موجودگی میں, پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں, دنیا نے پوسٹ 10 مئی اس کو ریکگنائز کرنا شروع کیا کہ یہ جو دہشت گردی پاکستان کو ہم سمجھتے رہے, اور یہ جو وقت اور حالات تھے
در حقیقت تو پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے ٹیررزم کا. ہمارے اوپر سب سے ایک رات ایک دن ہم لوگ الائیڈ پارٹنرز تھے, دوسرے دن 48 گھنٹوں بعد ہم لوگ دا موسٹ سینکشن اسٹیٹ تھے دنیا کی. تو رانا صاحب یہ وہ کمپلیکیشنز ہیں جن کو دنیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. پھر جب یہ افغانستان کے معاملات ہوئے, انہوں نے انپرووکڈ فائرنگ کی, کرنل شہید ہوئے. دیکھیں آپ کی فوج پاکستان کے بندے, انہوں نے پوسٹ کو آ کے اٹیک کر دیا جس کی ضرورت نہیں تھی. جب انہوں نے یہ اٹیک کیا تو ہم نے پھر اس کو اٹیک کیا. اب آپ نے جو بات کی کہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے, دیکھیے ہم نے اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم نے خواجہ آصف صاحب نے, I must appreciate, he is my senior in the cabinet, انہوں نے قطر کے اندر اور ترکی کے اندر اور ان کے ساتھ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ گئے تھے, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا اور ایک ہی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ہر چیز آپ کی سننے کو تیار ہے, تمہاری سرزمین استعمال ہوتی ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے لیے, کیوں؟ کیا یہ صلہ آپ ہمیں دے رہے ہو 50 سال کی آپ کی خدمت کا؟ اچھا, آپ نے ایک بات کی رضا صاحب کہ وہاں پہ بڑی اسٹریٹ ٹاک ہوئی, ٹھیک ہے, چاہے جو بھی نیگوسیشنز ہوتے رہے, چاہے ٹرکی میں چاہے دوحہ میں, وہاں پہ بہت اسٹریٹ ٹاک ہوئی. آپ نے پہلی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا, جو باتیں افغانی سننا نہیں چاہتے تھے وہ بھی انہیں سنائی گئی. واٹ واز دیٹ اسٹریٹ ٹاک لائک؟ نہیں دیکھیے, مطلب ایسا کوئی ریئلٹی چیک دیا؟ نہیں ریئلٹی چیک نہیں. سیدھی بات اس طرح کہ بہت ساری چیزوں پہ پاکستانی درگزر کر جاتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ڈورینڈ لائن کی بات شروع کی, ہم لوگ اسی میں پھنسے رہتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ریفیوجیز کی بات کی, ہم لوگ اسی میں وہ اپنا فری ٹرانزٹ جو ہمارا ان کو ہم ایکسس دیتے. ٹھیک ہے, یہ جیسی تو اس دفعہ ہم نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. ٹھیک ہے, اگر اس آر وے آپ نے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, یور لینڈ ول ناٹ بی یوزڈ اور ول ناٹ بی. واٹ واز دا آنسر رضا صاحب؟ سر اب یہ میرے خیال میں اس پہ آپ کو خواجہ آصف صاحب کو ایک لائن پہ لینا چاہیے, کیونکہ میں آئی شوڈ ناٹ بی میکنگ اے اسٹیٹمنٹ جو مجھ سے بہتر ایک اسٹیٹمنٹ دے سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اس کے باوجود جو میں اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر میری جو فورسائٹ ہے سر, یہ اس میں پوٹینشیل ہے. اور پاکستان نے اسی لیے اپنے مسلمان ممالک کو, جس میں قطر, سعودی عربیہ, ترکی, یہ لوگ انوالو تھے, تو جب ان کی طرف سے یہ ریکویسٹس آئیں کہ بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے, تو ہم لوگ اس نیریٹو میں بھی کامیاب ہوئے. کیونکہ یہ جتنے آپ نے وہ دیکھا ہوگا, وہ جو ترکی کے اندر ایک پریس بریف انہوں نے پرنٹ کر, وہ آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا, تو وہ جب سامنے آیا ہے, ابھی بھی دنیا کو کوئی شک ہوگا کہ اگر اس کی بھی وائلیشن ہوتی ہے, اور کل کو اس میں دیکھیں افغان ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے. میں آپ کو اب رانا صاحب بڑی کلیئر بات بتا دوں, اچھا, وہ ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے. وہ اس بلیف میں ہے کہ افغان تھے. سر افغانستان پری 47 یہ ہمارے ہی کے پی کے جو پشتون یا پختون تھے, یہ ان کی میجورٹی ہے, یہ پاپولیشن میں ان سے بہت زیادہ ہے. یہ لوگ ہوتے تھے جو ڈیفینڈ کرتے تھے, ان کی تو ایک اتنی میجورٹی نہیں ہے. رضا صاحب, I'm sorry I'm cutting you, but لیکن مجھے ایک بات بتائیں, what next now? ٹھیک ہے, ہم نے جو ریئلائزیشن کروانی تھی پورے ہمارے جو ایسے کنٹریز تھے, ایسی اسٹیٹس تھے جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کر لیں, ہم نے کر لی. ٹھیک ہے, ان کو تو ہم نے یہ بھی پروف کر دیا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, ہم بیٹھ گئے, دوحہ میں بیٹھ گئے, ٹرکی میں بیٹھ گئے. اب واٹ نیکسٹ؟ مطلب اب وہ ابھی تک وہ سرزمین جو ہے وہاں پہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اٹس اے ویری ویری کلیئر میسج سر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. Are we going to hit the terrorist camps in افغانستان؟ میری بات سنیں, دیکھیے اس وقت سیز فائر ہے جی, اس وقت تک افغانستان کے کورٹ میں بال ہے, پاکستان کی طرف سے سیز فائر ہے. ٹھیک ہے, they have been given, ان کو ایک موقع دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ دیکھیے یہ ہمارے کنسرنز ہیں, you better address those. اگر وہ ایڈریس نہیں کرتے تو اس کا فیصلہ پھر ان سرکمسٹانسز کے مطابق پھر گورنمنٹ کرے گی. What you are saying is, میں اگر صحیح سمجھ رہا ہوں تو, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے اب ہماری ٹیریٹری کے اندر افغانستان سے, تو پھر وی کین ہٹ بیک, رائٹ؟ وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ہٹ بیک. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. رانا صاحب آج کے دن نا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جی,
مجھے ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج کے دن ہمارا بائی ورچو آف ترکی، بائی ورچو آف قطر ہمارا سیز فائر ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو اپنی جو ڈیمانڈز تھیں وہ دے دی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ اس پہ سوچ لیں. اس دفعہ آپ کی کمیٹل جو آئے، یعنی کہ آپ کی جو کمٹمنٹ آئے ہمارے ساتھ، وہ ود گارنٹیز آئے. از دا کمٹمنٹ کے وہاں سے افغان سوائل سے وہاں ہمارے ملک میں حملہ نہیں ہوگا یا وہاں سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن دیکھیں نا، یہ تو ہماری کیا جائے گا؟ یہ تو ہماری پرائم کنسرن ہے نا. نہیں وہ تو ہو گیا نا، لیکن ان کی کمٹمنٹ ہے. آئی ہوپ سو. دیکھیں نا، آج کے دن تو مجھے یہ کہنا چاہیے نا، کل کو وہ پوری نہیں کریں گے تو دیکھیے ہمیں تو ان کی طرف، ان کے کل کو وہ اس کو پورا نہیں کرتے تو ان کی طرف غلطی ہوگی، ہم تو غلطی پہ نہیں ہوں گے. اب دیکھیے، So if I say this thing، اگر پھر میں آپ سے ریپیٹ کروں گا، اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں باتوں کو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے. آپ اس کو آج کے دن سمجھنے کی کوشش نہ کروں. چلو جی کر لیں. نہ سمجھا. آج کے دن نا سیز فائر پہ رہے سر، آج کے دن ہمارا سیز فائر ہے. ٹھیک ہے. آج کے دن بال جو ہے وہ افغانستان کے کورٹ میں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ان سے بہتر انفارمیشن ہمارے پاس ہے. اچھا. پاکستانیوں کے پاس. اوکے. ہمارے پاس ان سے بہتر ایکسس ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ان سے زیادہ پوٹینشل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں اور یا پاکستانی قوم کو کوئی دوسری رائے نہیں رکھنی چاہیے. ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ اگر آپ کی سرزمین سے پاکستان کی عوام الناس، پاکستان کی افواج، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچا تو پھر ہمارے پاس بھی حقوق ہیں. ٹھیک ہے. گاٹ یور پوائنٹ. کلیئرٹی آ گئی. سو ابھی اٹس لائک اے سیز فائر، اور اگر کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے تو پھر تو وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. وی ہیو دا رائٹس. وی ہیو سر، انہوں نے ہماری انپرووکڈ، انہوں نے ہماری چیک پوسٹ پہ اٹیک کیا تو ہم نے پھر ان کو کوئی، ہم نے بتا دیا کہ ہم کیا کر سکتے. کیا کر سکتے. پھر سر اگر اللہ نہ کرے میرے یہ ایک معاملہ، آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز، کیونکہ یہ افغانز نہیں ہے. دیکھیے دو چیزیں سمجھیے، ایک وہاں پہ طالبان کی گھس بیٹھیا حکومت ہے. ٹھیک ہے. ایک افغانستان کے لوگ ہیں. افغانستان کے لوگ جن لوگوں نے 50 سال پاکستان میں رہ کے پاکستان کا نمک کھایا، پاکستان کا پانی پیا، ان کے اندر کچھ تو احساس ہوگا. لیکن یہ جو لوگ حکومت میں ہیں آج تک، ویسے رضا صاحب کون سی حکومت ایسی تھی افغانستان پہ جو پاکستان فرینڈلی تھی؟ کوئی تھی؟ دیکھیے، ایک آپ کو اگر ماضی میں آپ 200 سال کی تاریخ میں جائیں نا تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر پختون ہیں جی، وہ اپنے آپ کو افغانستان سے سپیریئر سمجھتے تھے. جی. وہ کہتے تھے ہماری بلڈ لائن ان سے بہتر ہے. جی. اور جو افغانستان والے تھے وہ اپنے آپ کو اس طرح، تو ایک ان میں اندر ایک یہ چیز تھی امپیریلزم کی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہاسٹیلٹی تھی. لیکن میری ذاتی رائے میں دیکھیے، آپ یہ سمجھیے کہ جس دن افغانستان کا فورن منسٹر انڈیا گیا اس دن پاکستان پہ اٹیک ہوا. جی. ٹھیک. جی. اگر میں اس نیکسس پہ آتا ہوں، انڈیا افغانستان نیکسس پہ میں ضرور آتا ہوں. میں ایک بریک لے لوں، ایک کمرشل بریک لینی ہے. لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا، جب یہ حکومت آئی تھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس وقت افغانستان کی، وہ فیصلہ غلط تھا جب ہم خوشیاں منا رہے تھے؟ ایک بریک لے لوں، میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. رضا حیات ہراج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رضا صاحب ایک گل دسو کہ if at all، دیکھیں ساری زندگی، ٹو بی ویری آنیسٹ، کولڈ وار ایرا کی اگر ہم بات کریں تو کولڈ وار ایرا میں بھی ہم لوگوں نے ہی مطلب کہ ایک وائٹل رول پلے کیا. کریڈٹ سارا افغانز لیتے رہے. ٹھیک ہے، چلے لیتے رہے کہ وہ جناب انہوں نے سپر پاور، 2 سپر پاور، ایک سپر پاور کو انہوں نے جناب وہاں سے بھجوا دیا، دوسری سپر پاور کو انہوں نے ڈس انٹیگریٹ کروا دیا تھا کولڈ وار ایرا میں. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس میں ہم نے بڑا ایک وائٹل رول پلے کیا تھا. بٹ دیٹ انوائرمنٹ واز ڈفرینٹ. اس وقت ایک ڈفرینٹ حالات تھے. تو ابھی اگر یہ کسی سٹیج پہ بھی ایگریشن شو ہوتا ہے افغان سوائل سے پاکستان پہ، تو افغانز ہمارے ساتھ لڑیں گے یا انڈیا کے ساتھ مل کے لڑے گا؟ رانا صاحب، میرا اپنی ذاتی رائے ہے، یہ گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ if it comes to it، تو اللہ نہ کرے، کیونکہ آج کے دن ہم لوگ پیس کی طرف کمیٹڈ ہیں اور وی وانٹ پیس. ٹھیک. میں اس کو پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن ریپیٹ کیا میں نے. لیکن سر
if it come تو پھر یہ یہاں نہیں رکے گا. پھر انڈیا 10 مئی والی ایپیسوڈ میں ایک رول ادا کرے گا. افغان شاید ہمارے ساتھ نہ لڑنا چاہیں. میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے ٹھیک کہ افغانستان کے لوگ شاید ہم سے نہ لڑنا چاہیں. ٹھیک. لیکن یہ پراکسی وار اس میں بننے کا بہت اسٹرانگ پوٹینشیل ہے. اوکے. اگر یہ اس حد تک جاتی ہے تو ایک پراکسی وار ہوگی. سو ود دا ہیلپ آف انڈیا. سر ناٹ ود دا ہیلپ آف, انڈائریکٹلی اٹ ول بی انڈیا. انڈائریکٹلی اٹ ول بی انڈیا. مطلب میچ, ہاؤ کین یو کمپیٹ فراری ود سوزوکی سے؟ مطلب سوزوکی بہت اچھی گاڑی ہے, میں ان کو اس سینس میں بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, لیکن ریسنگ ارینا میں آپ سوزوکی اور فراری کو ریس تو نہیں کریں گے نا سر. بالکل صحیح ہے. سو انڈیا کیا مطلب کہ ڈونٹ یو تھنک کہ جو چائنا ہے یا فار دیٹ میٹر پاکستان ہے یا افغان لوگ ہیں, چلیں لیٹ می پٹ اٹ دس وے, وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ریجن میں جو یہاں پہ اکنامک بوسٹ آنے والا ہے اس کی طرف جائیں انسٹیڈ کہ یہ پراکسی وارز میں شامل ہو جائیں؟ یہ جو بات ہے نا آپ نے کی, دیکھیے یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے. ہیومن سائیکالوجی پیس کی ہے. جرگا جو ہے نا جی, جس میں جب تمام لوگ برابر بیٹھتے ہیں, چاہے ہمارے پنجاب میں ہو پنچایت ہو یا KPK کے اندر یا بلوچستان کے اندر جرگا ہو, اس میں ایک بات گارنٹیڈ ہوتی ہے کہ امپلیمنٹ ہوگا, فیکچولی کریکٹ ہوگا, اور تھرڈلی اس میں کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکے گا, اور وہ آپ کو انسٹنٹ انصاف ملے گا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی. یہ 3 چیزیں جرگا کی پری ریکویزٹس ہیں. ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ہر بندہ پیس چاہتا ہے, لڑائی کوئی بھی نہیں چاہتا. سر کون چاہے گا اپنے بچوں کو ایک اننیسیسری کسی پیرل کی یا رسک کی طرف ایکسپوز کرنا؟ ایک سوال اس کی کرونری ہے, لیکن آپ کی وساطت سے میں پاکستان کے 24 کروڑ محب الوطن پاکستانیوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں. یہ سوال آج کے دن ان کو سوچنا چاہیے, اور بالکل سوچنا چاہیے. آپ نے جو بریک سے پہلے بات کی تھی کہ اس وقت جو یہ سیلیبریشنز ہوئی تھی, کیا آج پاکستانی قوم یہ سوچنے پہ ایک لمحے کے لیے امپارشل ہو کے سوچے کہ پاکستان افواج اور پاکستانی شہریوں کی 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہیں اس وار آن ٹیرر کی ویزاوی؟ آپ اس کو کوئی بھی نام لے لیں, ان چند سالوں میں اتنی شہادتیں 1 لاکھ سے کراس کر گئی ہیں. آج وہی لوگ وہ ہمارے ساتھ جب وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے, یا ہمارے پہ جنہوں نے بھی اٹیک کیے, اس کے پیچھے کون تھے؟ اور جب انہی کی حکومت لائی گئی تو ہمارے ملک میں اس کو سیلیبریٹ کرنے والے کون تھے؟ یہ ایک لنک ہے, ایک نیکسس ہے جو پاکستان کے ہر ذی شعور بچے کو, جو نوجوان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, جو کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, جو ینگ گریجویٹ ہے, جو ایک جاب پہ ہے, یا کوئی ریٹائرڈ آدمی ہے, یا عمر رسیدہ انسان ہے, اس کو یہ سوال آج اپنے لیے ضرور پوچھنا چاہیے کہ ایک طرف اس قوم کی 1 لاکھ پلس شہادتیں ہیں, ایک طرف ایک ایسا گروہ ہے جس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے, اور وہ ہماری سرزمین کو متواتر ایک ٹیررزم کا ٹول بننے کو تیار تھا. اللہ کرے ان میں اب سینس آ جائے اور وہ بہتر ایک لائمل اپنا لے. ایک طرف وہ یہ کام کرنے کو تیار تھے, آج ان کے تانے بانے اللہ پاک کی پاک ذات ایکسپوز کر رہی ہے, اور اس کے پیچھے کون سے ممالک ہیں اور وہ لوگ کون ہیں, اور آج وہ لوگ ہمارے ملک کے اندر کیا چاہتے ہیں. اچھا رضا صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میرا خیال یہ تھا, آئی تھاٹ کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ٹریک ٹو ڈپلومیسی ود انڈیا. آئی تھاٹ, آئی کوڈ بی رانگ, ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال یہ تھا کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ٹاکس ود انڈیا, اینڈ ایک سیشن شروع ہو جائے گا, ایک ہائی لیول کا سیشن شروع ہو جائے گا, اینڈ وی ول اسٹارٹ ٹاکنگ ود انڈیا, اینڈ وی ول اسٹارٹ سارٹنگ آؤٹ آر ایشوز, دا کور ایشوز, ٹھیک ہے, دیٹ انکلوڈ سر کریک ایز ویل. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ سر میں ایز اے منسٹر فار ڈیفینس پروڈکشن آپ کو اس کا جواب دوں. جی. یہ پریزنٹ آرمی چیف جی وداؤٹ کشمیر ڈائلاگ یہ کوئی انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی ڈائلاگ نہیں کریں گے. اچھا. یہ پریزنٹ آرمی چیف, ٹھیک.
یہ کسی قسم کی ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی طرف نہیں جائیں گے جب تک اس کا سبسٹینٹیو پارٹ کشمیر نہیں ہوگا. اگر کشمیر ایشو پہ بات ہوگی تو پھر یہ بات ہوگی. دیکھیے ایک قسم کا آلموسٹ ڈیڈ ایشو. ٹھیک دیکھیں نا آپ نے کشمیر ایشو اب ایک قسم سے 5-6 سال سے پچھلی حکومتوں میں ڈومنٹ ہو گیا تھا. اس بندے نے آ کے اس کو اٹھایا, جو کنونشن سینٹر میں بات کی کشمیر کی بات کی, جو قومی اسمبلی کے اندر سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگز ہوئی کشمیر کی بات کی. وہ بندہ جہاں جا رہا ہے کشمیر کی کاز کی بات کر رہا ہے. وہ اس معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ہمارا سپاہ سالار وہ کہے گا پہلے کشمیر پھر میں ہر بات کرنے کو تیار ہوں. سو کشمیر از آر کور ایشو. کشمیر از دا کور ایشو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ٹالرنس کی یہ ہے کہ ہمارا پانی روکو گے تو ہم تمہیں پانی کر دیں گے. دیکھیے اس کے اوپر انڈیا میں ایک بہت انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ آئی تھی. ایک انڈین کوئی آتھر ہے, میں آپ کو ان کا نام بھی بھیج دوں گا. تاڑی ہندی بھی میرے ہر کمزوری ہے سر, ایسے نام بھول جاتے ہیں. میرے بھی یہی کام ہے. اچھا تو رانا صاحب, تو اس نے جب یہ چیف اپوائنٹ ہوئے تھے نا, آرمی چیف, اس بندے نے ٹویٹ کی تھی. اس نے کہا تھا اس بندے کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ ڈی جی آئی رہا ہے, یہ ڈی جی ایم او رہا ہے, یہ بندہ اس پوزیشنز میں رہا ہے, یہ بندہ دوسروں سے زیادہ کمپیٹنٹ آدمی ہے. اس نے لفظ غالباً لیتھل کا یوز کیا کہ یہ, اور اس نے پھر آگے سے یہ بھی کہا, اس نے کہا میں تمہیں آج بتا رہا ہوں, یہ نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا. اور اس نے یہ ٹویٹ کی تھی کوئی 2-2.5 سال 3 سال پہلے. ٹھیک. تو اس نے اس وقت اور اس نے ان کو بتایا تھا. وہ ان کا کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے یا اینکر ہے یا جورسٹ ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن I'll WhatsApp you, تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کس کی کاسٹ پہ ہوگی. ہم بڑے کلیئر ہیں. نہیں بٹ آئی سیڈ کہ اس میں کور ایشوز سارے ڈسکس. سر کور ایشوز ہمارے بڑے کلیئر ہیں. کشمیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک. دیکھیے اس کے اوپر ہمارے ملک میں ٹیررزم پہ, ہاں انڈیا ہمارا نیبر ہے, ہم اس کے ساتھ پیس چاہتے ہیں, اس کا سائز ہمارے سے بڑا ہے, ہم اس کی ہیجمنی یا اس کی سپریمیسی ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں تم ایک ملک ہو, ہم ایک ملک ہے, تم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہو, ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہو. ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن اگر تم یہ کہو کہ ہم تمہیں جھکیں تو ہم جھکیں گے نہیں. ہم جھکتے صرف اللہ کی پاک ذات کو ہے. ٹھیک. ہم تمہارے آگے جھکیں گے نہیں. ہاں تم نے ہمارے ملک کے اندر کوئی حرکت کی تو ہم اپنا حق رکھتے ہیں ریٹیلیٹ کرنے کا. اور پوری قوم نے دیکھا کہ 10 مئی کو 4 گھنٹوں کے اندر وہ گھٹنوں پہ آ گئے. اب تو یہ جب بلکہ اس ضمن بات آ گئی کہ آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ یہ ذکر ہوا, اور میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ اٹ واز انڈینز ہو اپروچ دا امیریکنز کہ آپ پلیز ان سے بات کریں. جی ہاں آپ نے بتایا تھا آپ کے پروگرام میں اسی جگہ پہ, اسی کمرے میں, اسی اسٹوڈیو میں. اور پھر وہ چیز اب انڈسپیوٹڈ ہو گئی, جو کہ یہ لوگ انڈینز تو ماننے کو تیار نہیں تھے. اور پھر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان کی جو کچھ ایسے نوجوان جن کو ان فیکٹس پہ اتنی دسترس نہیں ہے, تو وہ بھی ایک کوشچن مارک لگا رہے تھے. اب جب امریکن پریزیڈنٹ لیول پہ یہ باتیں تصدیق کی گئی. بالکل صحیح. تو بالکل ٹھیک. میں ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے ہوں گا تو میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ دہشت گردی, میں لیٹ می پٹ اٹ دس وے, پانی سے مطلب افغانستان سے پانی کو سامنے رکھ کے اس پہ دہشت گردی ہو سکتی ہے یا نہیں, میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, لیکن میں ایک بریک لے لوں, واپس آ کے جواب لیتا ہوں. رضا صاحب, مطلب کہ ہر کوشش کرے گا انڈیا کسی نہ کسی طریقے نال سیبوٹاج کرے, لیکن یہاں پہ ایک چیز تو آپ نے کلیئرٹی سے بتا دی کہ انف از انف, اور ہم پہ کوئی کسی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی گئی, یا فار دیٹ میٹر لیٹ می پٹ اٹ دس وے پراکسی ہماری ٹیریٹری میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی, تو وی آر گوئنگ ٹو ری ایکٹ اینڈ وی آر, اور اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تو کلیئرٹی آپ نے دے دی. ٹھیک ہے جی. انڈیا جو ہے وہ بیک آؤٹ نہیں کرے گا. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی, جیسے میں نے پوچھا آپ سے پہلے بریک سے پہلے کہ جی یہاں پہ اکنامک بوسٹ آ سکتا ہے, تو انسٹیڈ آف گوئنگ فار لائک دیٹ اکنامک بوسٹ, افغانز وہ اس کو آپشن کے طور پہ لیں گے یا وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو وہ سپورٹ کریں گے. سیکنڈلی میری گزارش یہ ہے کہ کیا یہ حکومت, سٹنگ افغان حکومت جو ہے, یہ سروائیو کر سکے گی؟ دیکھیے آئی ڈونٹ نو, کیونکہ یہ فیصلہ افغانستان کے لوگوں کا ہونا ہے. لیکن یہ تو ایک, یہ جو حکومت ہے اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ ہے بندوق کے سر پہ,
ٹھیک. اور چھوٹے چھوٹے وار لارڈز وہاں پہ ماضی میں بھی آپ نے 25 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں 30 سال سے، ان کے ہاں چھوٹی چھوٹی اسکرمشز تو ہر وقت رہتی ہیں. جی. اب یہ جیسے آپ کے لیے بی ایل اے، افغانستان کے کچھ لوگ، یہ لوگ مل کے پاکستان کے اندر ایک انریسٹ پیدا کر رہے ہیں. تو اگر یہ ایک ایسا لوگوں نے ایک نیکسس بنانے کی کوشش کی تو پھر نیچرلی پاکستان کے پاس بھی وہ ٹولز ہیں کہ جہاں پہ وہ افغانستان کا ہو گیا. ہم لوگ تو اس کی ڈیموگرافی جانتے ہیں. ٹھیک. ہم لوگ تو افغانستان کی ڈیموگرافی شاید پروبیبلی افغان حکومت سے زیادہ جانتے ہو. تو اب یہ پاکستان کا، اس سپہ سالار کا، اس پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی پراکسی وار کو پراکسی وار نہیں مانیں گے. ٹھیک. ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے. ہم اب یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمیں افغانستان مار گیا. نہیں بھائی، اب سامنے آؤ خود. اور یہی کام ہم نے کیا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، کلیئر کٹ. یو ور انوالوڈ. ہم نے ان کو irrefutable ایویڈنسز دیے. اچھا، ہم لوگ جب سینکشنڈ تھے تو انہوں نے ہمیں پھر انڈرمائن کیا، تو یہ ہم سے لڑ نہیں سکتے، ہم پہ اٹیک کر دیا. اس کا رزلٹ بھی پاکستانی قوم نے دیکھ لیا. تو رانا صاحب، ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو، اچھا دیکھیے، وہ بھی تو پاکستانی ماؤں کے بیٹے ہیں نا جو افواج پاکستان میں سرو کر رہے ہیں. اور روز ان ماؤں کے بچے کہیں نہ کہیں جام شہادت نوش فرما رہے ہیں. بالکل. ان ماؤں کو سلام نہیں پیش کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل. وہ تو ایسی مائیں کہاں سے ملیں گی؟ ایگزیکٹلی. کہتی ہے ایک بچہ شہید ہو گیا تو دو اور نے رانا صاحب، یہاں 14 اگست کے اوپر جب ہم لوگ گئے تو شہداء کے والدین آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو، مطلب اٹ واز آر آنر، یہ ہماری باعث مسرت و فخر تھا کہ ہم شہید کے والد کے ساتھ کھڑے تھے. اور رانا صاحب، ان کے جو چہروں پہ ایک اطمینان تھا اور جو خوشی تھی کہ ہم نے اپنے خون سے اس ملک کی سرزمین کو محفوظ بنانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے. رانا صاحب، یہ معمولی چیز نہیں ہے. نہیں جی، بڑا مشکل کام ہے سینے پہ گولی کھانا. اور یہ جوان سینے پہ گولی ہمارے لیے کھاتا ہے تاکہ ہم آرام کے لیے دیکھیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ شہادتیں ہوئی اور پھر ایک ایسے لوگ تھے جو پشاور میں کھڑے ہو کے سیلیبریٹ کر رہے تھے اور ان لوگوں کو یہاں آباد کیا گیا تاکہ کل کو یہ لوگ یہاں پہ، اچھا جو یہاں آباد کیے گئے، آج ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ تم نے جو پاکستان کی شہادتیں تھیں ان کو بیچا کس کے لیے؟ آج وہ کٹہرے میں ہے نا، تو وہ کٹہرے میں ان کو جواب دینے پڑیں گے. یہ دیکھیے، بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ کلیئر ہوں گی. میں کسی کی محب الوطنی پہ کوشچن مارک نہیں لگاتا، ٹھیک، لیکن جب تک کوئی فیکٹس پاکستانی قوم کے سامنے نہیں آ جائیں گے آپ دیکھیے گا کہ وہ لوگ، ان کا انجام کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ ہمارے پاس جو ہم بات کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایکسرسائزز جو بھی کر رہے ہیں انڈیا والے کرتے رہے، ترشول نام دیا ہوا. سر، وی آر ناٹ انٹیمیڈیٹڈ، وی آر ناٹ پشڈ. ان کو پتہ ہے سر. اور ہمیں، ہمارے پاس دیکھیے سر، دنیا کی 11 طاقتیں ہیں، اس میں پاکستان ایک اپنا رول رکھتا ہے. بھائی جان، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک. سو یہ میں پھر میرے خیال میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی اسٹریٹجک آپشنز ہیں، اور اگر ہمارے پہ کوئی اس طرح کا کوشش کی گئی ہمارے ملک کے اوپر، بہار الیکشن سے پہلے ہو، بہار الیکشن کے بعد ہو. سر، وی آر ناٹ پشڈ. ہمارے ساتھ ہم نے ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ہمارے بہت کلیئر ریزالو ہے. پاکستان کی سرحدیں، پاکستان کی عوام کی جان و مال، ان کی املاک کا تحفظ حکومت اور افواج اور ایئر فورس اور نیوی، ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. بالکل ٹھیک. جو اس کی طرف بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کو جواب ضرور دیں گے. بالکل صحیح کہا جی آپ نے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اور میرے خیال میں وہ سلائیڈ ہی چلا دیو دوبارہ، کیونکہ میں پھر اتنے ہندی کمزور ہاں تو گڑبڑ ہو جائے گی. کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بھی اسٹریٹجک آپشنز موجود ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی بھی اگر دماغ میں بھی بات آتی ہے انڈیا کے، تو وی کین ہٹ دوز ایریاز. یہ میں ذرا تھوڑا سا جن شہروں کے آپ نام لینا چاہ رہے تھے، جی میں لینا، میں ایسی سلائیڈ چلوا دیتی ہے. میں کہا میری ہندی ایویں کمزور ہے تو میں ایویں پھر غلط پروناؤنس کر دیا گا اس میں.
Anyways, thank you very much for Thank you. joining It's me. always an honor, sir. The honor is all mine, ji. Thank It's you always so a very pleasure to much. have you. Always Thank a you very pleasure, much, sir. ji. Thank you so very much. हाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी. कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़.